تاریخ میں ایک ایسی لڑکی بھی گزر کے گئی ہے جس نے اپنی زندگی میں 1 سال نہیں 2 سال نہیں بلکہ 56 سال تک اپنی شناخت چھپائی رکھی، ایک لڑکا بن کے رہی۔ اور آپ کو یہ جان کر بہت عجیب لگے گا کیونکہ 18ویں صدی میں عورتوں کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا بالکل منع تھا، جس کے چلتے مارگریٹ نامی ایک لڑکی نے اپنی عورت ہونے کی شناخت چھپا کر رہی اور لڑکا بن کر 56 سال تک شناخت چھپاتی رہی، اور وہ ایک پورا مرد کا لباس پہن کر میڈیکل کالج بھی جایا کرتی اور اپنی زندگی بھی جیا کرتی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اپنا نام جیمز بیری بھی رکھ لیا تھا، جس کے چلتے اس نے آرمی بھی جوائن کی اور آرمی میں بھی کافی دیر کام کرتی رہی، اور جب وہ 1865 میں فوت ہوئی اور تب جا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ایک عورت تھی۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے متعلق ایسے ہی فیکٹس بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جرمنی میں رہنے والے دو بھائی ایڈولف اور روڈولف نے 1921 میں مل کر ایک شوز کمپنی بنائی، جس کے چلتے کافی دیر بعد آپسی جھگڑے اور فیملی میں دو موتیں ہو جانے کے بعد یہ دونوں بھائی سیپریٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایک کمپنی کو دو الگ الگ کمپنیز میں تقسیم کر دیا اور یہ اپنی اپنی کمپنی کے مالک ہو گئے۔ لیکن اتفاق سے ان دو کمپنیز کا بعد میں بزنس ایسا چلا کہ ایک تو برانڈ بنا، دوسرا ان کی آج بھی آپس میں لگتی ہے، اور آپ نے بھی ان کمپنیز کا کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ضرور استعمال کیا ہوگا۔ تو کیا آپ ان دو کمپنیز کا نام جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ان دو کمپنیز کا نام ہے ایڈیڈاز اور پوما، جو آج کے دور میں ایک بہت مضبوط اور بہت مشہور برانڈز ہیں۔ دوستو، تاریخ میں ایک جیمی ڈوئل نام کا لڑکا جو امریکن باکسر تھا، اس کی خواہش تھی کہ یہ ایک اپنی باکسنگ کی کمائی میں سے اپنی ماں کے لیے گھر خرید سکے۔ لیکن اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ آپ بھی جان کر حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، اس کی خواہش ہی رہ گئی جب 1947 میں شوگر رے روبنسن اور جیمی ڈوئل کے درمیان کھیلے گئے باکسنگ میچ میں ہی جیمی کی موت واقع ہو گئی، اور جب اس موت کے بعد روبنسن کو پتہ چلا اس کی یہ خواہش تھی، تو روبنسن نے اپنی پچھلی 4 باکسنگ فائٹ سے ہوئی ساری کمائی جیمی کی ماں کو دے دی تاکہ وہ اپنا گھر خرید سکے۔ دنیا کی پہلی جنگ یعنی ورلڈ وار 1 دنیا کی ایسی جنگ تھی جس میں لاکھوں فوجی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن ان سب میں لیونارڈ نائٹ نامی ایک فوجی ایسا بھی تھا جسے پہلی جنگ میں سینے کے بیچوں بیچ گولی لگی، لیکن اتفاق سے اس کے سینے کی پاکٹ میں پڑی ایک بائبل نے اسے بچا لیا۔ حیرت کی تو بات یہ ہے، جب اس کے سینے میں گولی لگی تو آگے بائبل آ گئی۔ بلٹ بائبل کے 50 پیجز کو تو پار کر چکی تھی، لیکن آخر میں گولی رک گئی اور وہ بلٹ اس نوجوان کی فوجی کے سینے کو چھو بھی نہ سکی۔ اس طرح جو بلٹ اس نوجوان کو مارنے کے لیے چلائی گئی، اتفاق سے اس کے بعد بھی اس نوجوان کو خروش تک نہیں آئی، اور جس بائبل نے اس نوجوان کی جان بچائی تھی، وہ بائبل اس کی آنٹ نے سن 1915 میں اس نوجوان کو گفٹ کے طور پر دی تھی، اور یہ آج بھی بائبل جس پہ گولی لگی ہوئی ہے ان کی فیملی کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ دوستو، آپ نے فائنل ڈیسٹینیشن مووی تو دیکھی ہی ہوگی، جس میں موت کو ٹال دینے کے بعد بھی موت لوگوں کو اپنا شکار بنا ہی لیتی ہے۔ ٹھیک ایسا ہی واقعہ تاریخ میں ایونس ویلی باسکٹ بال ٹیم کے ایک شخص کے ساتھ ہوا۔ دوستو، اس واقعہ میں اس ٹیم کو فلائٹ کر کے دوسری جگہ پہنچ کر میچ کھیلنا تھا۔ اس فلائٹ کے سفر میں سب کے سب ٹیم ممبر شامل تھے، مگر ایک ممبر کو چھوڑ کے، جس کا نام ڈیوڈ تھا۔ دوستو، یہ پلیئر اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ یہ پلیئر اینکل انجری کا شکار تھا، جس کے بعد جو فلائٹ پوری ٹیم کو لے کر روانہ ہوئی تھی، وہ فلائٹ ایک حادثے کا شکار ہو گئی اور بہت بری طرح سے کریش ہو گئی، اور اس فلائٹ میں موجود سارے کھلاڑی جاں بحق ہو گئے، سوائے اس کھلاڑی کے جس نے یہ فلائٹ مس کر دی تھی۔ جس کے بعد ڈیوڈ تو بہت خوش ہوا اور وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ اس نے موت کو ہرا دیا تھا،
لیکن دوستو اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس کا جو وقت ہے وہ اس وقت پہ ہی مرتا ہے۔ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے زندہ چھوڑ دے، جسے چاہے موت دے دے۔ اب اس حادثے کے بعد ڈیوڈ خوش تو تھا کہ اس نے موت کو مات دے دی۔ اب آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ٹھیک اس حادثے کے 2 ہفتے بعد ہی اس پلیئر کا بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو جاتی ہے، اور کیسے موت نے 2 ہفتے بعد ہی صحیح لیکن اپنا شکار بنا ہی لیا۔ دوستو تاریخ میں برازیل ایک وقت میں بہت غریب ملک ہوا کرتا تھا، اور اسی دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ برازیل کی سرکار کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ 1932 میں ہونے والے اولمپک میں اپنی ٹیم بھیجنے کے لیے اپنے کھلاڑیوں پر فنڈ کر سکے۔ اس کے بعد برازیل کی سرکار نے اپنے کھلاڑیوں کو ایک کافی کے بھرے جہاز میں اولمپک کے لیے اپنی ٹیم کو بھیجا، جس کے بعد اس ٹیم نے سارے راستے میں کافی بیچ کر اپنی فنڈنگ کے پیسے اکٹھے کیے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔